اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی 98 پر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہو اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کو ماننے سے؟ یعنی اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ اہل کتاب صرف یہودی اور عیسائی وغیرہ نہیں ہے۔ اہل کتاب کا مطلب جن کو کتاب ملی ہوئی ہے۔ اب آپ بھی اہل کتاب ہیں۔ یہ ذہن میں جو شیطان آپ کے ڈال رہا ہوتا ہے نا کہ یہ آیتیں جو ہے نا یہ صرف یہودی اور عیسائیوں کے لیے ہیں، کیونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ کتاب نازل ہو رہی تھی جس کے لیے اہل کتاب بولا جا رہا تھا، اور ان میں وہ خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں جو آج کل کے مسلمانوں میں ہیں۔ اور یہ اہل ایمان تھے، وہ یہ اہل ایمان وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کا ایمان آپ لوگوں کے ایمان کی طرح نہیں تھا، مشرکانہ، اسی لیے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ تو اب آپ بھی اہل کتاب میں شامل ہیں، یہ آیات آپ پر بھی اسی طرح ہیں جس طرح وہ یہود و نصارہ پر تھیں۔ تو خود کو بھی اہل کتاب شو کریں، آپ بھی اہل کتاب میں شامل ہو۔ یہ کتاب شاہدی دے رہی ہے کہ آپ اس میں ہو، ورنہ تو آپ تو اہل کتاب ہو ہی نہیں۔ پھر کہو اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو تم ماننے سے اللہ کی آیات کو، جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے ان کرتوتوں کو جو تم کر رہے ہو۔ یعنی اللہ کو سب پتہ ہے ان کاموں کا جو آپ کر رہے ہو۔ اللہ کی آیات سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ کہو اے اہل کتاب، آخر کیوں روکتے ہو تم اللہ کی راہ سے ہر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے؟ یعنی جو اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہے، آپ اس کو کیوں روکتے ہو؟ آج کل بھی یہی کتاب ہے، اگر قرآن کی بات کرو نا تو آپ ادھر ادھر کی باتیں لے کے آگے بیٹھ جاؤ گے، اور نہیں سجائے گا آپ کو جو ہے نا شیطان، تو آپ اخبار احاد کو لے کے درمیان میں آگے بیٹھ جاؤ گے۔ قرآن سے ایسے بھاگتے ہو جس طرح جو کوا ہوتا ہے وہ گلیل سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس طرح آپ قرآن سے بھاگ رہے ہوتے ہو۔ چاہتے ہو تم ٹیڑھی راہ، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہو؟ ٹیڑھی راہ چلتے ہو۔ یعنی انہوں نے فرقے بنا لیے تھے، ٹیڑھی راہ بنا لی تھی، ان میں سے راستے نکال لیے تھے، حالانکہ تم گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا بنایا ہے؟ گواہ بنایا ہے۔ یہاں شہداء آتا ہے، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ۔ یہ جو شہید اور شہداء جس کو بولا جاتا ہے نا، یہ شہید شہداء کا سنگولر ہے، اور پلورل جو ہے وہ شہداء ہے۔ تو یہ گواہ ہوتا ہے، وہ ایک گواہ ہے، اور یہ گواہ جو جمع ہوتا ہے یہ ہے۔ حالانکہ تم گواہ ہو، اور نہیں ہے اللہ غافل ان حرکتوں سے جو تم کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو آپ کم کر رہے ہو، جو ٹیڑھی راہ چل رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ پتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ابھی بتا رہے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم مانو گے، کہا بعض لوگوں کا ان میں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب، تو یہ پھیر دیں گے تم کو تمہارے دین سے بعد اس کے کہ ایمان لانے کے کہ ہو جاؤ کافر۔ یعنی ایمان لانے کے بعد یہ آپ کو کیا کر دیں گے؟ کافر بنا دیں گے، انکاری کر دیں گے۔ اسی لیے دیکھیں گے جب فرقے والا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کوشش کرے گا کہ فرقے میں لے آئے، اور یہی کام یہود و نصارہ کے بھی تھے۔ میں نے بتایا نا کہ یہ وہ کام ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ یہود و نصارہ کے لیے، تو ہم تو جو ہے نا پھر ہر بندہ فرقہ کہہ رہا ہے کہ میں تو سیدھا ہی ہوں۔
یہ فرقے بھی ان لوگوں نے بنائے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے منع کیا کہ فرقے نہیں بنانا. اور یہ ٹیڑھی راہیں بھی فرقے والوں کی انہوں نے نکالی تھی، آپ لوگوں نے بھی نکال لی، فرقے بنا لیے. پھر وہ اخبار احاد کا حوالہ دیتے ہیں کہ بھئی 73 فرقے ہوں گے، 74 ہوں گے. یار 73 76 کو چھوڑے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں بنانے تو مت بناؤ، جتنے بنتے ہیں کیوں بنا رہے ہو. اخبار احاد میں یہ بتایا گیا کہ یہ ہوں گے، اس کے پیچھے مت چلنا. یہ تو نہیں بتایا گیا کہ یہ ہوں گے تو آپ ان میں سے بس ان کو بنا لینا. تو یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ اخبار احاد کو مت پکڑیں، آپ اس کتاب کو پکڑیں جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے، قرآن. کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا کہا مانا ہے آپ نے مانیں گے، یعنی جنہوں نے فرقے بنائے ہیں، تو یہ آپ کو کیا کر دیں گے، پھیر دیں گے اپنے دین سے، آپ کو مسلمانی سے ہٹا دیں گے اور آپ کو کافر کر دیں گے، انکاری کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو کیا کہا ہے کہ یہ کافر ہیں، انکاری ہیں. یہ بھلا کیسے کفر کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کفر کر کیسے سکتے ہو جبکہ تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اللہ کی آیات. یہ اللہ کی آیات آپ کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو آپ کیسے کفر کر سکتے ہو؟ آپ اللہ کی آیت کو سنیں گے تو آپ کافر نہیں بنیں گے نا. آپ تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں سننے تک کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ تو اخبار احاد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ اللہ کی آیتوں کو سنیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. یہ تصدیق شدہ کتاب ہے، یہی آپ کو سیدھی راہ بتائے گی، اخبار احاد نہیں بتائیں گے. اخبار احاد میں وہ چیزیں ہم مان سکتے ہیں جن کی بیسک یہ قرآن دے گا. باقی جو کچھ عمل ہیں اس کو آپ کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا ایمان اس کتاب پہ ہونا چاہیے. یہ کتاب ہے جو ایمان کی تصدیق کرے گی. ایمان کی تصدیق اخبار احاد نہیں کریں گے. اور تمہارے درمیان موجود ہے اللہ کا رسول. یہ اس وقت کے لیے ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا رسول بھی آپ کے درمیان موجود ہے. اور جس نے تھام لیا اللہ کا دامن، یعنی اللہ کا دامن یہ کتاب، جس نے تھام لی یہ کتاب، تو ضرور ہدایت پا گیا وہ سیدھی راہ کی. یعنی پھر اس نے سیدھی راہ کی ہدایت پائی. اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے کتاب کو تھاما وہ سیدھی راہ پہ آ گیا، جس نے کتاب کو نہیں تھاما وہ سیدھی راہ پر نہیں ہے، نہیں ہو سکتا سیدھی راہ پہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو انجام دو، حکموں کو مانو. اور ہرگز نہ موت آئے تم کو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی مسلمان ہو کر ہی آپ نے مرنا ہے. جب آپ کی موت آ جائے تو آپ مسلمان ہی ہو. شیعہ سنی، دیوبندی، بریلوی یا اہل حدیث وغیرہ نہ ہو. فرقہ واریت میں آپ مت پڑے ہوئے ہوں اس وقت جس وقت آپ کو موت آئے. اس سے پہلے آپ توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جب موت آئے آپ کے پاس تو آپ مسلمان ہی ہو کر مرنا ہے. اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یعنی یہ کتاب، اس کو پکڑ لو اور فرقہ بندی نہ کرو. اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ فرقہ بندی مت کرو، نہیں کرنی ہے آپ نے. تو پھر آپ اخبار احاد کے یہ 73 فرقوں کے حوالے کیوں بتا رہے ہیں ہمیں؟ 73 ہوں یا 7300 ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا ہے کہ فرقوں میں نہیں جانا ہے، مسلمان ہی رہنا ہے، تو آپ کا کام ہے کہ فرقوں میں مت جائیں، مسلمان ہی رہیں کہ آپ کی بچت ہو. اور یاد کرو احسان اللہ کا جو اس نے تم پر کیا.
اس سے پہلے تم آپس میں دشمن تھے، پھر الفت پیدا کر دی اس نے تمہارے دلوں میں، سو ہو گئے تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی، اور تم کھڑے تھے آگ کے کنارے پر، آگ کے گڑھے کے کنارے پر، سو بچا لیا اللہ نے تم کو اس سے۔ اس طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، آپ مسلمان بن گئے۔ اس سے پہلے آپ آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، مثلا آپ دشمنیوں میں اتنے پہنچ چکے تھے ایک دوسرے سے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان کر کے ایمان والا بنا کے ایک دوسرے میں سے محبت پیدا کر دی، اور مسلمان ہی مسلمان سے پھر محبت کرنا شروع کرتا ہے، اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتا ہے، اس کو ایسی نصیحتیں کرتا ہے، ایسی صلاحیں دیتا ہے کہ جو اس کے کام کی ہوتی ہیں، اس کی ٹانگیں نہیں کھینچتا جس طرح فرقہ واریت میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اسی طرح آپ کو آیتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں کہ تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو۔ تو لہٰذا ناظرین، ہم یہ جو کمپلیٹ کیے 103 103 کی آیت کمپلیٹ کی ہے، لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر بتایا ہے کہ آپ فرقہ واریت میں مت پڑیں، مریں تو مسلمان ہو کر مریں۔ تو لہٰذا یہ اخبار احاد کے حوالے مت دیا کریں، اخبار احاد کو پکڑ کر مسلمانوں میں فرقہ بندی کا ظہور مت کریں، ان کو بڑھاوا مت دیا کریں، مسلمانی والی لائن پہ آ جائیں، ایمان والے بن جائیں، اور ایمان والا بندہ تب بنے گا جب اس کتاب پہ آئے گا۔ یہود و نصارہ نے بھی اپنی کتابیں چھوڑ دی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی چیزیں آپ تورات لاؤ اور پڑھو۔ ان کو جو کتاب نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جو مولویوں کے پیچھے ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتاب میں لکھا کیا ہے، اور مولوی جو ہوتا ہے وہ فرقہ بندی میں پڑا ہوتا ہے۔ یہاں مسجدیں بھی دیکھیں کہ بانٹی ہوئی ہیں، کوئی بریلوی کی ہے تو کوئی اہل حدیث کی ہے، تو دیوبندی کی ہے تو کوئی کس کی ہے، کوئی شیعہ کی ہے، کوئی سنی کی ہے۔ تو جس طرح مسجدیں بانٹی ہوئی ہیں، اس طرح مسجد کے اندر والا جو مولوی ہے وہ بھی بانٹا ہوا ہے۔ جو بانٹا ہوا بندہ ہے وہ آپ کو کیا صحیح چیز بتائے گا؟ وہ تو اسی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو جمع کرے گا اور وہ اپنے فرقے کی باتیں کرے گا۔ لہذا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو خود بھی پڑھنا چاہیے۔ وکالت کی ڈگری اس نے حاصل کر لی، قرآن کے 114 صورتیں نہیں پڑھ سکتا، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ وکالت کی وہ جو بہت زیادہ اس طرح سمجھو کہ سر کھپانے والے جو نکات ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے وہ مارا مارا پھرتا ہے، دو لوگوں سے پوچھتا ہے، ججوں سے پوچھتا ہے، خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کی سمپل آیتیں اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہیں، اصل میں اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا، نہ اس کو سمجھنے کی ضرورت وہ محسوس کر رہا ہے۔ اس کو آخرت پہ ایسا یقین ہے بس جیسے کیا کہیں کہ ہے بھی نہیں بھی۔ تو لہٰذا آپ اچھی طرح قرآن کو سمجھیں، اور سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو صحیح چیزیں سمجھ میں بھی آئیں گی۔ آپ کی دنیا تو اللہ تعالیٰ سدھار لے گا، آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی۔ جزاک اللہ۔